السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم و مکرم خواتین و حضرات، پچھلے درس قرآن میں ہم نے بفضلہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ بسم اللہ کے کلمات سے پہلے جو الفاظ محذوف تصور کیے جاتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں، ان کلمات کو لفظاً مخفی رکھنے میں حکمت کیا ہے، اور اس اخفاء سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کون کون سے آداب اور اسرار و رموز مقصود ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پہلے حرف با کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ تسمیہ کا آغاز حرف با سے ہو رہا ہے. یہ اصل میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور روانی کی غرض سے کثرت قرات کے پیش نظر الف گرا دی گئی اور با کو اسم کی سین سے ملا دیا گیا، اور یہ کلمات ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع حرف با ہے. عربی زبان میں اور نحو اور ادب کے قاعدوں کے مطابق حرف با کی کئی اقسام ہیں. مختلف مقامات پر با کا حرف مختلف معنی اور مطالب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں حرف با تین میں سے کسی ایک قسم پر مشتمل ہے. تین قسموں میں سے کسی ایک قسم پر حرف با دلالت کر رہا ہے، اور وہ تین قسمیں ہیں: اولاً بائے مصاحبت، ثانیاً بائے استعانت، اور ثالثاً بائے تبرک. یعنی پہلی قسم کی روح سے حرف با کا معنی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کی معیت
اور اس کی مصاحبت اور اس کی رفاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے شروع کرتا ہے۔ تو گویا با کے حرف کا معنی یہ ہوا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کے نام کی رفاقت و معیت اور اس کے نام کی مصاحبت کہتے ہیں دوستی یا ساتھ ہونا یا رفاقت میں ہونا، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہوتے ہوئے، اللہ کے اسم سے منسلک ہوتے ہوئے، اللہ کے نام سے اپنے تعلق کو قائم کرتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کر رہا ہو۔ حرف با کا جو دوسرا معنی ہے بائے استعانت، اس کے لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میں استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنے، اس لحاظ سے معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے میں اس کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور اگر حرف با تیمن اور تبرک کے لیے ہو تو تیمن و تبرک سے مراد ہے برکت حاصل کرنا، اس لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہوگا کہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں اپنے اس کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ اب ہمیں اختصار کے ساتھ حرف با کے حوالے سے ان تینوں اقسام کے معارف پر غور کرنا ہے۔ عربی زبان میں بائے مصاحبت کو بائے الصاق بھی کہا جاتا ہے۔ اگر دو چیزیں اکٹھی ہوں، مل کر چلیں، ان کے مابین رفاقت، دوستی اور ساتھ کا ایک تعلق پایا جائے تو اس کے لیے مصاحبت و الصاق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا پہلے معنی کی روح سے بسم اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے کام کا آغاز ہی اللہ کے نام کے ساتھ کے بھروسے پر کر رہا ہوں، اللہ کے پاک نام کی مصاحبت اور اس کے پاک نام سے تعلق اور اس کے پاک نام سے وابستگی کے بھروسے پر اپنے کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس معنی اور مفہوم کی افادیت اور اس کی حکمت و فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ شعور اور یہ احساس بیدار کیا جا رہا ہے کہ اے بندے، تو اپنی زندگی میں جب بھی کسی کام کا آغاز کرنے لگے، جب بھی اپنی جہد حیات میں کوئی قدم اٹھانے لگے، جب بھی کسی محنت، مشقت اور جد و جہد کو شروع کرنے لگے، تو دنیاوی اسباب کو استعمال کر، دنیاوی ذرائع اور وسائل کو بروئے کار لا، لیکن ان میں سے کسی پر بھروسہ نہ کر۔ دنیا کے وسائل، ذرائع، وسائط اور اسباب استعمال کے لیے تو ہوتے، لیکن بھروسے، اعتماد اور توکل کے لیے نہیں ہوتے۔ لہذا کسی بھی ذریعے کو استعمال میں لاتے ہوئے جب تو زندگی کے جس بھی کام کا آغاز کرنے لگے تو تیرے ذہن میں یہ احساس بیدار ہونا چاہیے، یہ شعور پختہ طور پر بیدار ہونا چاہیے کہ اس کام کے آغاز کے وقت اگر کوئی شے میرے ساتھ ہے جس کے ساتھ پر مجھے بھروسہ ہے، اگر کوئی میرا ساتھی ہے میرے اس سفر میں جس کے ساتھ پر میں توکل کر سکتا ہوں،
جس کے ساتھ اور جس کی مصاحبت کی بنا پر میں اپنے لنگر اٹھا سکتا ہوں، اور جس پر آنکھیں بند کر کے کامل یقین کے ساتھ میں اعتماد کر سکتا ہوں، تو اے بندے وہ صرف اور صرف اللہ کا پاک نام ہے۔ اس لیے تو اپنے کام کا آغاز اس احساس اور شعور سے سرشار ہو کر کر کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سفر پر نکلتا ہے، کسی مہم پر نکلتا ہے، اس مہم اور سفر میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا درپیش ہونا ہوتا ہے، طرح طرح کے مصائب، آلام، دشواریاں اور الجھنیں اس کو سامنے نظر آ رہی ہوتی، تو وہ شخص اس کٹھن کام میں قدم رکھتے ہوئے گھبراتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہزاروں دشمن ہیں جو مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑے، ہزاروں حاسد ہیں جو میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، ہزاروں مخالفین میری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ جب وہ ان سارے احوال کو اپنے چشم تصور میں لاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ ان حالات میں اگر اسے یہ احساس دے دیا جائے، یہ شعور اس کے ذہن میں بٹھا دیا جائے، اب یہاں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نفسیاتی حکمت کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کے ذہن میں یہ شعور پیدا ہو جائے اور یہ احساس پورے طور پر جاگزیں ہو جائے کہ میرے ساتھ میرا ایک ایسا ساتھی ہے، ایک ایسا رفیق سفر ہے، ایک ایسا دوست ہے، ایک ایسا مہربان ہے کہ جو ہر قوت سے قوی تر ہے، جو ہر مخالفت پر حاوی ہے، جو ہر طاقت سے زیادہ مضبوط ہے، جو ہر سازش کا قلع کما کرنے پر قادر ہے۔ اگر اس کے ذہن میں کسی ایسے ساتھی کے ساتھ کا احساس پیدا ہو جائے، کسی ایسے دوست کی دوستی، رفاقت اور مصاحبت کا شعور اس کے ذہن میں جاگ اٹھے، تو پھر مخالفتوں، سازشوں کی آندھیاں تو کیا، طوفان اور جھکڑ بھی آ جائیں تو اس کے قدم ڈگمگانے سے پاک ہو جاتے، وہ گھبرایا نہیں کرتا، اسے ایک سکون نصیب ہو جاتا ہے، ایک طمانینت نصیب ہو جاتی ہے، ایک خود اعتمادی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر بڑی بڑی طاقت والے میری مخالفت میں ہیں تو کیا ہوا، میرے ساتھ تو ایسا ساتھی ہے جو ہر طاقتور سے بڑھ کر طاقتور ہے، جو ہر قوت پر قوی ہے، جو ہر دشمن پر حاوی ہے، جو ہر کسی کے منصوبے کو ختم کر سکتا ہے، اور اتنا طاقتور ہے کہ مجھے پکڑ کر منزل مقصود پر پہنچانے پر قادر ہے۔ جب کسی ایسے دوست اور ساتھی کی مصاحبت کا یقین ذہن میں بیدار ہو جائے تو پھر اس کی رفتار کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، پھر اس کے کام کی نہج ہی کچھ اور ہوتی ہے، پھر وہ بے خوف و خطر، بڑے سکون، اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ اور یہ احساس کام شروع کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں بیدار ہو جانا چاہیے، تاکہ پہلا قدم بھی اس کا خود اعتمادی کے ساتھ اٹھے۔ اس اصول کے پیش نظر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھ، ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھ، اور محض زباں پر نہ پڑھ، ایسا پڑھ کہ اس کا احساس تیرے قلب و باطن پر طاری ہو جائے، اور اس طرح پڑھ کہ تجھے بسم اللہ پڑھنے سے یہ احساس نصیب ہو، یہ شعور بیدار ہو جائے کہ میں اللہ کے نام کی مصاحبت پر بھروسہ کر کے قدم اٹھا رہا ہوں۔ تو جب اپنے کام کے آغاز پر ہی میرا بھروسہ کسی ہلکی معمولی شے پر نہیں بلکہ قادر مطلق پر ہے، تو پھر مجھے اس جد و جہد حیات میں کسی قدم پر کوئی کھٹکا نہ رہے۔ اس لیے قرآن مجید بائے مصاحبت کا یہی فلسفہ تسمیہ
کئی مقامات پر قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ انسانوں کو خدا کی ذات اپنے ساتھ اور مصاحبت کا احساس بار بار دلا رہی ہے، وہ شعور بار بار ذہنوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لوگو تم کن ساتھوں پر بھروسہ کرتے ہو، کن دوستیوں پر بھروسہ کرتے ہو، کن ساتھیوں کی رفاقت و مصاحبت پر توکل کرتے ہو؟ کوئی 2-4 قدم کا ساتھی ہے، کوئی 10 قدم کا ساتھی ہے، کوئی 100 قدم کا ساتھی ہے، کوئی سکھ کا ساتھی ہے۔ الغرض ایسا کوئی نہ کوئی مقام ضرور آتا ہے جہاں ہر ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سکھوں کے ساتھی تو ملتے ہیں لیکن دکھ کا ساتھی کوئی نہیں ملتا۔ ہر ساتھ کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر نسب کے ساتھ پر بھروسہ ہوگا تو وہ وقت آئیں گے جب نسبی تعلق کے اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ اگر مال و دولت کے ساتھ پر بھروسہ ہوگا تو زندگی میں وہ گھڑی آئے گی کہ یہ سہارا بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر افرادی قوت کے ساتھ پر بھروسہ ہوگا وہ وقت آئے گا کہ افرادی قوت پر بھروسہ کرنے والے تن تنہا رہ جائیں گے۔ اگر جمہوری قوتوں پر بھروسہ ہوگا، اگر اپنے اقتدار، اپنی سلطنت، اپنی ہیبت پر بھروسہ ہوگا تو وہ وقت آئے گا کہ جب اس پر بھروسہ کرنے والا ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں گر رہا ہے۔ الغرض ہر ساتھ زندگی میں ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کائنات میں اے بندے ایک ساتھ ایسا بھی ہے کہ تو جہاں بھی جائے وہ ساتھ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ تو سکھ کے حال میں ہو یا دکھ میں ہو، تو پریشان حال ہو یا آسودہ حال ہو، تو ہنس رہا ہو یا رو رہا ہو، تیرے پاس مال و دولت ہو یا تو فقر و فاقہ میں مبتلا ہو، تو صحت مند اور توانا ہو یا بیمار ہو، تو امیر ہو یا مفلس و قلاش ہو، تیرے پاس اقتدار ہو یا نہ ہو، وہ ساتھ ایسا ہے جو تیری حالت کی طرف نہیں تکتا، اسے تیرے کسی منفعت اور تجھ سے کسی منفعت کے حصول سے سروکار نہیں۔ ہوگا معکم اینما کنتم، اے لوگو تم جہاں کہیں جس حال میں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ تمہیں تکتا رہتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ وہ تو ہر گھڑی تیرے ساتھ ہے۔ بات یہاں آ کر ختم ہوتی ہے کہ تو بھی اس کے ساتھ کا احساس پیدا کرتا ہے یا نہیں۔ پائے استعانت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے انسان کو پکار پکار کر یہ درس دے رہی ہے کہ اے بندے تو کس بنیاد پر اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرکش و باغی ہو رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تجھے کس شے نے اپنے اس رب کا سرکش اور باغی بنا دیا اور اس رب کی بارگاہ میں تجھے متکبر بنا دیا کہ جو تجھے پیدا نہ کرتا تو اس کائنات میں تیرا وجود ہی نہ ہوتا، جس نے تجھے خلق وجود عطا کیا، جس نے تجھے عدم سے ہست کیا، جس نے تجھے اس کائنات اور عالم خارج میں زندگی بخشی، جو تیری بقا کا ضامن ہے، جس کے بغیر تیرا کمال ممکن نہیں، جس کے بغیر تیرا وجود میں آنا، بقا میں رہنا اور کمال کو پہنچنا سب کچھ جس کی مدد پر منحصر ہے، جس کے لطف و کرم پر منحصر ہے، جس کی توجہ پر منحصر ہے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلق، بندے اس رب کی بارگاہ میں تو متکبر ہو رہا ہے، اس کے حکم کے سامنے سرکشی اور بغاوت کر رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے گھبرا رہا ہے، اور اس کی بندگی کی بجائے اور دروازوں پر جبین نیاز جھکاتا پھرتا ہے۔
اور اپنے ہاتھوں سے خواہشوں کے اور خوف و علم کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہا ہے اور ہزاروں ناخداؤں کی بندگی کا توق گلے میں ڈال رہا ہے۔ اے نادان، اے سرکش و باغی انسان، تجھے کیا ہوا؟ اسی رب کی بندگی اختیار کر کہ جس کی مدد پر تیرا آغاز بھی منحصر ہے اور جس کی مدد پر تیرا انجام بھی منحصر ہے۔ یہاں زندگی کی جد و جہد میں اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنے کا پورا فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے، اور انسان کو اس بائے استعانت کے ذریعے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بندے، جب تیرے ہر قدم میں طاقت اسی کی مدد سے پیدا ہو رہی ہے اور تیری حرکت و سکون بھی اس کی مدد پر منحصر ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ تیری زبان کو قوت گویائی کو ملے اس کی مدد سے، لیکن تو استعمال کرے اس کی حکم کی خلاف ورزی پر۔ تیرے کان کو قوت سماعت کو ملے اس کی مدد سے، لیکن تو سنے وہ کچھ جسے وہ مدد کرنے والا پسند نہیں کرتا۔ تیری آنکھ کو قوت دید نصیب تو ہو اس کی مدد سے، لیکن آپ تیری اس سمت اٹھے جس طرف اٹھنے کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تیرے ہاتھوں کو قوت گرفت اور قوت تصرف ملے تو اس کی مدد سے، لیکن یہ بڑھے اس سمت جس سمت بڑھنے کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تیرے قدموں کو طاقت اور قوت ملے تو اس کی مدد سے، لیکن ان کی نقل و حرکت ہو اس سمت جس سمت نقل و حرکت کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اے انسان، ذرا سوچ تو صحیح کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ میرے ہر کام کا آغاز اس کی مدد سے ہو رہا ہے، تو جب ہر کام کا آغاز اس کی مدد سے ہوتا ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس کی مدد پر بھروسہ رکھنے والا کوئی بھی کام زندگی میں ایسا کر سکے جس سے وہ ناراض ہو جائے، جس کو وہ حرام ٹھہرا رہا، جس سے وہ منع کر رہا۔ تو گویا بائے استعانت کا دوسرا فلسفہ یہ بھی ہے کہ انسان کی پوری زندگی اطاعت اور عبادت کے زمرے میں آ جائے، اور وہ لوگ جو اللہ کی مدد کے اس تصور سے سرشار ہو جاتے، جو سمجھتے ہیں کہ میرا چلنا پھرنا بھی اس کی مدد پر منحصر ہے، جو زندگی کی اس گردش اور حرکت اور زندگی کے تمام تر تصرفات کے پیچھے اس کے دست قدرت کو کار فرما دیکھتے ہیں، وہ کسی لمحے بھی سرکشی، بغاوت اور اس کی نافرمانی کا تصور نہیں کرتے۔ تو بسم اللہ کی یہ بائے استعانت انسان کی پوری زندگی کو تمرد، انحراف، سرکشی، بغاوت، نافرمانی، فسق و فجور اور حرام کاری کی راہوں سے بچا کر اسی کی بندگی اور اسی کی اطاعت کی راہ پر چلا دیتے ہیں۔ اور یہ مدد طلب کرنے کے تصور پر مبنی حرف با قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے۔ اس اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا ہے۔ تو یہاں گر بھی بتا دیا کہ اللہ سے مدد طلب کرو، لیکن اس سے مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ صبر اور نماز ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ وسائل اور اسباب کو بروئے کار لا کر بھی ان پر بھروسہ نہ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ وسائل و اسباب پر بھروسہ نہ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو گویا قرآن نے کہا کہ بندو وسائل، اسباب، ذرائع اور وسائل کو بروئے کار لاؤ، لیکن کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ اللہ کی نماز پڑھو، اس کا ذکر کرو، اس کی یاد کرو اور مدد طلب کرو اسی سے۔ تو جو اس سے مدد طلب کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو وسائل پر بھروسہ نہیں کرتے، وسائل کو استعمال کرتے، انہیں بروئے کار لاتے، ذریعوں پر چلتے،
راستوں پر چلتے ہیں لیکن نظر منزل مقصود پر رکھتے ہیں، تو پھر خدا بھی ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ بائے استعانت دراصل بندے کو مقام بندگی سے آشنا کرتی ہے کہ اے بندے، جب تک تیری پوری زندگی، تیرا ظاہر، تیرا باطن، تیری روح، تیری جان اور تیرا ہر سانس اللہ سے مدد طلب کرنے سے سرشار نہیں ہو جاتا، تب تک تجھے اپنے مقام بندگی کی شناسائی نصیب نہیں۔ مقام بندگی یہی ہے کہ تو ہر گھڑی اس کی مدد سے کا محتاج رہے، ہر وقت اس کا آرزو مند رہے، ہر وقت اپنے آپ کو اس کا حاجت مند تصور کیے رکھے، اس کی بارگاہ میں آرزو مندی، حاجت مندی، نیاز مندی کا یہ تصور اگر تیری زندگی میں زندہ اور بیدار رہے تو تو بندہ ہے، تو تو بندہ ہے، اور اس کی بارگاہ کی آرزو مندی، نیاز مندی اور حاجت مندی کا تصور ایک لمحہ بھر کے لیے تیرے ذہن سے اتر جائے تو تو پھر بندہ نہیں رہا۔ ارے بندگی یہی ہے کہ تجھے اس کی بارگاہ میں حاجت مند ہونے کا احساس رہے۔ مالداروں، کروڑوں اور اربوں روپے کی دولت پر قابض ہو کر بھی تمہارا دھیان پیسے کی طرف نہ جائے، دھیان اسی طرف رہے، یہ احساس رہے کہ یہ جو ملا ہے یہ بھی اسی کی طرف سے ملا ہے۔ اس نے چاہا تو دولت مل گئی، جب تک وہ چاہے گا باقی رہے گی، وہ جب تک نہ چاہے گا یہ لٹ جائے گا۔ تو ساری قوت و اقتدار کسی شخص نے سنبھالا تو قوت و اقتدار کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہو کر بھی اس نے بجائے خود کو مقتدر تصور کرنے کے اس بارگاہ میں حاجت مند تصور کیا، تو وہ بندگی کے احساس سے یہی بندگی ہے۔ ارے پوری زندگی گناہ سے پاک ہو اور زندگی کا ظاہر و باطن معمولی سے گناہ کی آلودگی میں بھی ملوث نہ ہوا ہو، پھر بھی اس کی بارگاہ میں شرمساری کے آنسو بہتے رہے، اس کا نام بندگی ہے۔ ساری رات ہمارے آقا و مولا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے گزار دیتے، مبارک قدموں پر ورم آ جاتا، رو رو کر ہچکی بند جاتی۔ صحابی کہتے کہ نماز تہجد کا وقت تھا، میرے دل میں آیا کہ میں اپنے آقا کا دیدار کروں۔ حضور کے دیدار کے خیال سے میں حضور کے گھر جا پہنچا۔ اب صاحب ظاہر ہے کہ نماز تہجد نصف شب یا نصف شب کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سراپا رحمت کے دروازے ہر وقت غلاموں پر اس طرح کھلے رہتے تھے کہ کسی کو آدھی رات کی ملنے کا خیال ہوتا تو وہ چلا آتا۔ میں حضور سے ملنے کے خیال میں چلا آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور نماز تہجد ادا کر رہے تھے، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی چشمان مقدس سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہ رہی تھیں، بارش کی مانند آنسو بہتے جا رہے تھے، زارو قطار روتے رہے، میں تکتا رہا، میں لرزہ برندان اور جسم پر رکت طاری کر کے حضور کی گریہ و زاری کی کیفیت کو دیکھتا رہا۔ وہ کہتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اتنا روئے کہ پھر آقا کی ہچکی بند گئی، اور ایسی ہچکی بندی کہ آواز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چکی چل رہی ہے یا کوئی ہانڈی ابل رہی ہے، اتنا روئے۔ پوچھئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور کا بستر خالی تھا، میرے دل میں وہ رشک آیا جو عورتوں کو آیا کرتا ہے، میں نے سمجھا کہ شاید کسی اور زوجہ مطہرہ کے حجرہ میں حضور تشریف لے گئے ہو۔ چپکے میں نے ہر سمت دیکھا، میرے آقا کہیں نظر نہ آئے۔ رات اندھیری تھی، اچانک زمین پر جو نظر پڑی تو مجھے یوں لگا جس طرح سفید رنگ کا کوئی کپڑا زمین پر گرا پڑا ہے۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو میرے آقا سجدہ ریز تھے۔
اور خدا کی بارگاہ میں مسلسل روتے جا رہے تھے، ہچکی بن چکی تھی، روتے رہے اور سجدے میں گرے رہے اور جسم میں کوئی حرکت نہ تھی۔ پھر اتنی دیر ہو گئی کہ یوں لگا کہ شاید حضور کی روح پاک قفس انصری سے پرواز نہ کر گئی، وصال نہ فرما گئے، حتیٰ کہ میں نے حضور کے قدم مبارک کو پکڑ کے ہلایا، حضور اٹھے۔ اسی طرح دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ساری رات قیام کر کر کے قدم مبارک متورم ہو گئے۔ یہ سارے منظر دیکھ کر کبھی غار حرا کی خلوتوں میں جا کر روتے، کبھی جنگلوں کی تنہائیوں میں جا کر روتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، آقا آپ کی تو زندگی کو ادنا سے گناہ کی آلودگی نے بھی مس نہیں کیا، حضور اتنا کیوں روتے؟ جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، ارے گناہ نہ سہی لیکن میں اپنے رب کی بندگی کا بھی حق ادا نہ کروں، میں اس کا شکر گزار بندہ بھی نہ بن کے دیکھوں؟ تو بندگی یہ ہے کہ گناہ کی آلودگی سے بھی روح پاک ہو لیکن شرمساری کے آنسوؤں سے زندگی لبریز ہو، مال و دولت کی کثرت ہو لیکن خدا کی بارگاہ میں حاجت مندی کا تصور ہو، جاہ و منصب اور قوت و اقتدار کی فراوانی ہو لیکن خدا کی بارگاہ میں بندہ خود کو عاجز و منکسر سمجھے، متواضع، بے کس و بے بس سمجھے۔ بس آرزو مندی، حاجت مندی اور نیاز مندی کا یہ تصور اللہ کی بارگاہ میں استعانت کے خیال سے پیدا ہو گیا تو اسی مقام کو مقام بندگی کہتے ہیں۔ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا مجھ کو، سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا مجھ کو، وگرنہ میں خدا ہوتا جو دل بے مدعا۔ وہ لوگ جو اللہ کی مدد کے تصور سے خود کو بے نیاز سمجھتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں خود کو حاجت مند تصور نہیں کرتے اور ان دنیاوی وسائل پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ اس مولا کو بھول جاتے ہیں، وہ بندگی کا نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور بندگی تو درد و سوز کا نام ہے، عاجزی انکساری کا نام ہے، اس کی بارگاہ میں رونے دھونے کا نام ہے، اس کی بارگاہ میں خود کو مجرم کی طرح پیش کر دینے کا نام ہے اور ہمہ وقت اس کی مدد کا محتاج رہنے کا نام ہے۔ اسی لیے اقبال اس بندگی کے مقام کو یوں بیان کرتا ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ ارے جن کو بندگی کا یہ لطف آ گیا ان سے پوچھو کہ بندہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید بائے استعانت کے ذریعے بندے کو اسی مقام بندگی سے شناسا کر رہا ہے کہ بندے اپنی زندگی کے ہر قدم میں آغاز سے انجام تک ہر وقت متوجہ رہ اس طرف کہ تجھے اللہ کی مدد کی حاجت ہے اور اس کی مدد کا طلبگار ہے، اور خود کو کبھی بھی اللہ کی مدد سے بے نیاز تصور نہ کر۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ جب کوئی بندہ، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے، بہت پسند ہے جو دنیا سے تو مستغنی ہے لیکن دنیا سے جتنا مستغنی ہے اللہ کے لیے اتنا حاجت مند۔ اللہ اکبر۔ اور جو بندہ اپنے مولا سے بھی مستغنی ہو جائے، خدا کی ذات اس شخص کو سمجھتی کہ یہ تو خود کو میرا شریک سمجھتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت کی نظر اس کو دیکھتی رہتی ہے کہ اب میرا بندہ نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے مانگے گا، بندہ دست بستہ بصد ادب و نیاز اس کی بارگاہ میں قیام بھی کرتا ہے، اسے قیام پسند ہے لیکن وہ کسی اور شے کی منتظر ہے، بندہ رکوع کرتا ہے، اسے رکوع بھی پسند ہے لیکن وہ کسی اور شے کا منتظر ہے، بندہ سجود کرتا ہے، اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹیک دیتا ہے، خاک آلود کرتا ہے، اسے سجدہ پسند ہے لیکن اسے پھر بھی کسی اور شے کا انتظار ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ تو میری عبادت تھی، یہ تو میری حمد و ثنا تھی، اب حمد و ثنا کے مرحلوں سے گزر کر
اب بندہ بندگی کے کمال پر کب آتا ہے؟ وہ گھڑی کب آتی ہے جب یہ خود کو بے بس و بے کس سمجھ کر اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے؟ وہ گھڑی کب آتی ہے جب اپنا دامن میری بارگاہ میں پھیلا دیتا ہے؟ وہ کہ ہر کوئی جس کے سامنے دامن پھیلانے کے لیے آ رہا ہو، ہر کوئی جس سے مدد مانگنے کے لیے آ رہا ہو، یہ دنیا کی نظر میں داٹا تصور ہونے والا، دنیا کی نظر میں سخی جبار تصور ہونے والا کب عاجز و بے بس ہو کر میری بارگاہ میں منگتا بن کے آتا ہے؟ ارے اسے جتنا مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب بندہ اس کا منگتا ہوتا ہے، اتنا مزہ شاید ہی بندے کی پوری زندگی میں کبھی بھی اس کو نہ آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی رحمت تکتی ہے کہ وہ گھڑی کب آئے کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ جو خود کو اللہ کی مدد طلب کرنے سے بھی بے نیاز تصور کیے جا رہے ہیں۔ سیدنا غوث پاک نے فرمایا کہ وہ شخص جب نماز سے سلام پھیر دیتا ہے، اللہ کی رحمت اب دیکھتی ہے کہ اب مجھ سے مانگے گا، لیکن وہ بندہ نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بغیر، دعا کیے بغیر، اس سے مانگے بغیر عبادت کر کے واپس چلا جاتا، اللہ کی رحمت کی نگاہ اس کو واپس جاتے ہوئے پیچھے تعاقب کرتی کہ شاید اب اسے خیال آ جائے اور رک کر مجھ سے مانگ لے۔ وہ تکتی ہے کہ شاید اب یہ احساس ہو جائے اپنی بندگی کا، اپنی حاجت مندی کا، اب رک کر مجھ سے مانگ لے۔ وہ اللہ کی رحمت دیکھتی رہتی جب بندہ مسجد کو چھوڑ کر دروازے سے باہر قدم رکھتا، تو ان خزانوں کے مالک کی رحمت کی طرف سے آواز آتی کہ سجدہ کرنے والے اپنے سجدوں کو ساتھ اٹھا کر لے جا، تجھے اگر خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں تو خدا کو تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھنے والے اس نماز کو ساتھ لیے جا، اسے تیرے سجدوں کی حاجت نہ تھی، تیرے سجدے نے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہ کیا، تیرے قیام اور رکوع نے اس کی ربوبیت و الوہیت میں کوئی اضافہ نہ کیا، وہ تیری عبادتوں کا محتاج نہ تھا، وہ تو یہ دیکھتا تھا کہ بندہ کس لجاجت سے مجھ سے مانگتا ہے، اس کی رحمت دینے کے لیے بےتاب تھی، لیکن تو نے اسے مانگا ہی نہیں۔ تجھے اگر مانگنے کی حاجت نہیں تو اسے تیری نماز کی حاجت نہیں، نماز اٹھا کر اس کے منہ پر دے مانا۔ جو آج مادیت کا دور روحانی اقدار پر غالب ہوتا جا رہا ہے، واللہ دل خون کے آنسو روتا ہے دیکھ کر کہ اب لوگ اس سمت کو جا رہے ہیں کہ نماز فرض ادا کرتے ہیں لیکن اپنے رب سے بھی مانگنا گوارا نہیں کرتے۔ اے بندے سوچ تو صحیح کہ تو کہاں جا رہا۔ درست ہے کہ نماز کے اختتام میں بھی ایک دعا ہے، لیکن وہ دعا حصہ نماز ہے، وہ دعا حصہ عبادت، لیکن اسے مزہ اس دعا کا ہے جب بندہ ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے۔ یہ مانگنے کا بہت عجیب طریقہ ہے، اس میں لجاجت ہے، اس میں منت اور سماجت ہے، اس میں عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں منگتا بن جائے۔ یہ سبق ہے جو بائے بسم اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ اس کے بعد پھر تیسری قسم بائے بسم اللہ کی بائے تبرک اور بائے تیمن۔ اس اعتبار سے بسم اللہ کا معنی یہ ہوا کہ میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ جب انسان کسی بھی کام کا آغاز اللہ کے نام سے برکت طلب کر کے کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ پھر حضور نے بڑی پتے کی بات فرمائی کہ جب کوئی شخص بسم اللہ سے اپنے کام کو شروع کرتا تو یہ اللہ کے ذمے لازم ہو جاتا ہے کہ اس کام کو انجام تک پہنچا۔ اللہ اکبر، یہ اس کی ربوبیت اور اس کے کمال رحمت کی غیرت کا تقاضا ہے۔
کہ جب بندہ میرے نام کی برکت سے کام کو شروع کر رہا ہے تو اس کا کام اگر انجام سے رہ گیا تو کہیں میری برکت سے اس کا اعتماد اٹھ نہ جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اپنے انجام اور تکمیل کو نہیں پہنچتا، اور جو کام بسم اللہ سے اللہ کے نام کی برکت سے شروع کیا جائے وہ کام اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ لیکن بسم اللہ سے شروع کرنے کا معنی وہی ہے جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ محض زبان سے بسم اللہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس یقین سے پڑھنا، اس احساس سے پڑھنا، شعور کی اس بیداری سے پڑھنا، اس حال اور کیفیت سے پڑھنا جس کا تقاضا بسم اللہ کے کلمات کر رہے ہیں، کہ بھروسہ جس اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اسی پر۔ تو ایسی بسم اللہ سے جب کام کا آغاز کیا جاتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اللہ کے نام کی برکت سے وہ کام اپنے انجام کو نہ پہنچے۔ حاضرین محترم، یہ تو حرف با کی 3 صورتیں تھیں، اور اللہ کے نام کی برکت سے کام کو شروع کرنے کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اس برکت پر کامل یقین ہو۔ ہم زندگی کے معمول کے طور پر تبرکاً بسم اللہ ہر کام کے شروع میں پڑھتے، ہر کام کے شروع میں پڑھتے، لیکن اس بسم اللہ کی حقیقی برکات پر ہمارا کامل یقین نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ صحابہ کرام ایسے تھے جو صرف بسم اللہ کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، بہت سی تکلیفوں اور مصیبتوں کے ٹل جانے کا سامان کرتے تھے۔ یعنی یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے، یہ دکھوں کا مداوا بھی ہے، یہ دکھوں کا مداوا بھی، پریشانیوں کا ازالہ بھی ہے، مصائب سے نجات کا سامان بھی۔ اس میں بے بہا برکات ہیں، لیکن اسی صورت میں کہ اس برکت پر انسان کا کامل یقین ہے۔ اب یہاں میں ایک علمی اور نحوی نکتے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کراؤں، وہ یہ کہ اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی یہ حرف با کی 3 اقسام سے متعلق تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس تسمیہ میں با کا حرف اسم کے لفظ پر آیا، لفظ آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں نے عرض کیا کہ اصل میں تھا بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب میں اس کا جو معنی کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ عرف عام میں جو معنی آپ بولتے سمجھتے اور بیان کرتے ہیں اس حوالے سے کر رہا ہوں، ورنہ میں کے لفظ کا نہ پایا جانا اور شروع کرتا ہوں کہ تصور کا لفظاً موجود نہ ہونا، اور بسم اللہ کی اپنی لفظی ترکیب اور معنوی ترکیب، اس پر تفصیلی گفتگو ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں کہ بسم اللہ خود میں کی نفی کرتی، تفصیلی گفتگو شرح و بسط کے ساتھ ہو چکی۔ اب عرف عام میں آپ کو بات سمجھانے کے خیال سے میں ان چیزوں کا اعادہ کر رہا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ با کا حرف اسم پر آیا ہے۔ عربی زبان میں ہر کلمہ 3 قسموں کا ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا اسم ہوتا ہے۔ یہ نکتہ ذرا قابل توجہ ہے، کچھ دقیق بھی ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ آ جائے۔ کلمہ یا حرف ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا اسم ہوتا ہے۔ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کا از خود کوئی معنی نہیں ہوتا جب تک اسے کسی کے ساتھ ملایا نہ جائے۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی با اگر کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو از خود اس کا کوئی معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جتنے معنی ہم اس کے بیان کر رہے ہیں، معنی یہ اس کے کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ ملاپ کی بنا پر۔ فعل وہ لفظ ہے جو خود تو
کسی نہ کسی خبر پر دلالت کرتا ہے لیکن کسی اور کی خبر نہیں دیتا، کسی اور کی خبر نہیں دیتا۔ مثلا مارنا یہ فعل، تو مارنا یہ فعل کسی ایک عمل، کسی ایک خبر پر خود کو دلالت کرتا ہے یہ لفظ، لیکن کسی اور کی نشاندہی یہ فعل نہیں کر رہا۔ کون مارنے والا، کس کو مارنے والا، کس شے سے مارنے والا، کسی شے کا بھی کوئی ذکر اور کوئی نسبت اس مارنے فعل کے اندر موجود نہیں۔ تو گویا فعل بھی تب کامل ہوتا ہے جب یہ کسی اسم کے ساتھ ملایا جائے۔ اسم اس لفظ، اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کی اپنی نسبت بھی کسی سے ہوتی ہے اور دوسروں کی نسبت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، جو خود بھی کسی شے پر دلالت کرتا ہے اور کسی اور کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ اس لیے نحو کی روح سے اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے، لیکن فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا۔ اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس نحوی قاعدے کی روح سے ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف پہلے لفظ فعل کا تو بیان بسم اللہ میں سرے سے ہے ہی نہیں، یہ آپ نے پہلے ہی سن لیا پچھلے درس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کو ہم فعل کہہ سکیں بطور فعل کے کہ میں پڑھتا ہوں، پڑھنا یا شروع کرنا یا آغاز کرنا، جتنے فعل ہم استعمال کرتے ہیں یہ محذوف ہیں، معنی کو مکمل کرنے کے لیے اپنے طور پر بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ کے اندر لفظاً کوئی فعل موجود نہیں، اور فعل بے سے پہلے، فعل بے سے فعل اور فاعل یعنی میں شروع کرتا ہوں، یہ نقطہ سمجھنے کے لائق، میں شروع کرتا ہوں یا میں پڑھنے کا آغاز کرتا ہوں، تو فعل کے ساتھ فعل صادر کرنے والا فاعل اس کا ذکر بھی ہے، لیکن وہ حرف با سے پہلے اور مخفی، درمیان میں حرف با آ گیا۔ با نے پچھلے فعل اور فاعل کو اگلے اسم کے ساتھ ملا دیا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور اسم میں نے عرض کیا اس کو کہتے ہیں جس کی دو حیثیتیں ہوں، جس کی دو حیثیتیں ہوں، ایک نسبت اس کی اپنی ہو جو کسی سے ہو، اور ایک نسبت دوسروں کی ہو جو اس کے ساتھ ہو۔ اور حرف صرف یہ کام کرتا ہے کہ وہ اوروں کو یعنی فعل اور فاعل کو پکڑ کر اسم کے ساتھ ملا دیتا۔ تو گویا اسم کی حیثیت دوہری، خود کسی سے متعلق ہے اور کوئی اور اس سے متعلق ہے، خود کسی سے کے دامن سے لگا ہے اور کوئی اور اس کے دامن سے لگا ہے۔ اور حرف کا معنی یہ ہے کہ وہ پچھلے کو اسم کے ساتھ صرف ملا رہا ہے، صرف جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ گویا اسم خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی ظاہر کرتا ہے، اسم خود خبر بھی رکھتا ہے اور کسی دوسرے کی خبر بھی دیتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو باری تعالیٰ نے یہاں لفظ اسم استعمال کیا کہ اللہ کے اسم سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ کے اسم سے وابستہ ہوتے ہوئے، اللہ کے اسم سے برکت طلب کرتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں۔ ہر وہ شخص جو بسم اللہ پڑھتا ہے وہ کوئی نہ کوئی فرد ہوگا، ہر شخص جس نے بسم اللہ پڑھی وہ کیا ہوگا؟ وہ خدا تو نہیں ہو سکتا، خدا کے علاوہ کوئی نہ کوئی شخص ہوگا۔ ہر شخص کو بے کے حرف کی وساطت سے اللہ کے اسم سے جوڑا جا رہا ہے۔ ہر شخص کو جو کوئی بھی کام کرنا چاہتا اس کو حرف با کی وساطت سے اسم سے جوڑا جا رہا ہے۔ اور اسم کون ہے؟ اسم وہ ہے جو خود ادھر کی خبر بھی رکھتا ہے اور ادھر خبر دیتا بھی ہے۔ اسم وہ ہے جو اپنی نسبت بھی ادھر رکھتا ہے اور اوروں کی نسبت بھی اپنی طرف رکھتا ہے۔
جب ہم اسم کو اس کی اس تعریف کے پیمانے پر پرکھتے کہ اسم اسے کہا جائے گا کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ اسم وہ ہے جو ایک طرف ادھر کسی سے متعلق ہے، ایک طرف ادھر کسی سے متعلق ہے، تو وہ اسم جو خود تو ایک تو اسم اللہ کا جو نام ہے وہ بھی اسم ہوگا، اور ایک اللہ کی مخلوق میں بھی کوئی شان اسمیت کا علم بردار ہو سکتا ہے۔ اللہ کی وہ مخلوق جو مسند بھی ہو، مسند الیہ بھی ہو، جو باخبر بھی ہو اور مخبر بھی ہو، جو معرفت رکھے بھی اور عطا بھی کرے، جو ایک تعلق ادھر رکھے ایک تعلق ادھر رکھے، جس کی ایک نسبت ادھر ہو ایک نسبت ادھر ہو، حرف با کے ذریعے اور اس سے ملے اور یہ ان کو پکڑ کے اس سے ملا دے، تو مخلوق وہ جو اس حال کی حامل ہو اسے اسم کہا جائے گا۔ اور اسمیت کا یہ مقام جو مسند و مسند الیہ دونوں حالوں پر پورا اترے، یہ اس اللہ کی مخلوق میں کسی کو میسر نہیں سوائے پیکر نبوت کے۔ اللہ کا نبی اللہ کی شان اسمیت کا مظہر بن کر دنیا میں آتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم کسی رسول کو دنیا میں نہیں بھیجتے مگر صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی کسی رسول کی پیروی کرتا ہے وہ یوں سمجھ لے کہ براہ راست اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ اس شان اسمیت کے حامل علم بردار کا دامن تھام لو، اس کے نقش قدم پر چلو، حضور کی پیروی کرو تو اللہ کی نہ صرف محبیت بلکہ محبوبیت نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ کا نبی دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ بندوں کا تعلق اپنی وساطت سے اللہ سے جوڑ دے۔ نبوت کا معنی یہ ہے کہ بندوں کے ٹوٹے ہوئے تعلق رب سے جوڑ دیے جائیں، بندوں کے اجڑے ہوئے سجدے رب کے لیے آباد کر دیے جائیں، بندوں کی ویران پیشانیوں کو رب کے سجدوں سے آباد کر دیا جائے، بندوں کے بندگی کے تعلق پھر سے بحال کر دیے جائیں۔ تو مرتبہ نبوت یہ ہے کہ یہ اپنی وساطت سے ٹوٹے ہوئوں کو پکڑتا ہے، ان کی نسبت اپنی ذات سے جوڑتا ہے اور اپنی وساطت سے اس نسبت کو ادھر جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ یہ حضور کی شان اسمیت کا بیان ہو رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور آؤ اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ اور آؤ رسول کی طرف، جب انہیں دو طرفوں کی دو سمتوں کی طرف بلایا جاتا ہے، آؤ اللہ کے احکام کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ اللہ کی طرف جانے سے نہیں گھبراتے، آپ کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ دیکھیں گے کہ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ محبوب وہ تیری سمت آنے سے منہ پھیر جاتے، تجھ سے نسبت نہیں جوڑتے، تجھے چھوڑ کر اس سے براہ راست نسبت جوڑنا چاہتے۔ اور وہ لوگ جو تیرے واسطے کو، تیری شان اسمیت کو، تیری وساطت و تیرے توسل کو نظر انداز کر کے اپنی نسبت براہ راست مجھ سے جوڑنا چاہتے ہیں، جان لے کہ میری نگاہ میں وہ منافق ہیں۔ اور پھر سورہ منافقون میں کہا منافقوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ محبوب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تاکہ یہ رسول تمہیں اللہ سے بخشش لے کے دے، اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ رسول پاک کی بارگاہ میں تاکہ یہ رسول تمہیں اس بارگاہ سے بخشوا دے، یہ میں قرآن پاک کا محض ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ تعالو یستغفر لکم رسول اللہ، انہیں بلایا جاتا، آؤ، تم سے کچھ پیسے نہیں لیتے، چندہ نہیں لیتے، کوئی مفاد نہیں اٹھاتے، تمہارے بھلے کو بلاتے، آؤ رسول پاک کی بارگاہ میں، کیوں؟ تاکہ یہ رسول سفارش اور شفاعت کر کے تمہیں اللہ کی بارگاہ سے بخشش لے دے، تمہاری مغفرت کروا دے۔ جب انہیں اس لیے حضور کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لبوا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو جھٹک دیتے، وہ کہتے ہیں اللہ سے بخشش لینی ہے تو ہم خود اس سے بخشش مانگ لیں گے، رسول کے پاس کیوں جائیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ سے معافی لینی ہے تو وہ ہماری پکار کو سنتا ہے، خود اسی سے معاف کروا لیں گے، رسول کی بارگاہ میں کیوں جائیں؟ اس کے توسط اور اس کے توسل کے سامنے کیوں جھکیں؟ اس کی سفارش کے محتاج کیوں؟ اس کی شفاعت کا احسان اپنے اوپر کیوں لیں؟ اس کی عنایت اور مہربانی کا بوجھ اپنے اوپر کیوں لیں؟ لبوا رؤوسہم، وہ اپنا سر جھٹک دیتے، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور محبوب تو دیکھے گا کہ وہ تجھ سے گردن پھیر کر اور تیری بارگاہ میں آنے سے تکبر کرتے ہوئے بھاگ جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بخشش اللہ سے براہ راست مانگ لیں گے، اپنی براہ راست نسبت اس سے جوڑ لیں گے، تیرے درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے کہا کہ محبوب ان سے کہہ دے کہ اگر تم میرے محبوب کی شفاعت کو درمیان میں ڈالے بغیر، میرے محبوب کی سفارش کا احسان اپنے اوپر لیے بغیر، میرے محبوب کے سے بخشوائے جانے کا ذریعہ اپنائے بغیر، براہ راست میرے محبوب سے تکبر کر کے، میرے محبوب سے منہ موڑ کر، میرے محبوب کی بارگاہ سے گردن پھیر کر براہ راست میری طرف آنے کی کوشش کرو گے تو میری بارگاہ کے دروازے تم پر بند کر دیے جائیں گے۔ میرے محبوب کی وساطت کے بغیر جو مجھ سے دوستی کا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، بتا دے کہ میری دوستی تیری وساطت سے مل سکتی ہے، تیری وساطت کے بغیر نہیں، تیرے ذریعے سے مل سکتی ہے، تیرے ذریعے کے بغیر نہیں۔ میری معرفت تیرے بتانے سے ملتی ہے، میرے ہونے کی خبر تیرے بتانے سے ہوتی ہے، میری بخشش و مغفرت کی خیرات تیری سفارش و شفاعت سے نصیب ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور محبوب ان سے یہ بھی کہہ دے، اور میں تجھے بھی باخبر کہہ دوں، محبوب حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ محبوب سن لے، تو سراپا رحمت کا پیکر ہے، کوئی تجھے گالیاں دے تو اس کو بھی دعا دیتا ہے، کوئی تجھے پتھر مارے تو اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتا ہے، کوئی تیرے گلے میں پھاندے ڈال دے، پھندے میں پھنسانا چاہے، تیری موت کا خواہش مند ہو، تجھ پہ اپنے ہاتھ اٹھائے، تیری عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کا آرزو مند ہو، تیرا دشمن ہو، تیرا حاسد ہو، جو کوئی بھی ہو، محبوب تو سراپا رحمت ہے، تیرے اندر غیظ و غضب، جلال اور قہر کا تو ہم نے عنصر ہی نہیں رکھا، تو محض رحمت ہے، تو جو تیرے پاس نہ آئے گا، تجھے پتھر مارے گا، تو اس کے لیے بھی شفاعت کرے گا۔ محبوب یہ سن لے کہ میں نے یہ قانون وضع کر دیا ہے کہ میں بخش تو ہر ایک کو سکتا ہوں، لیکن محبوب میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے، جو تیری سفارش کی وساطت سے آئے گا تو بخشوں گا، تیری شفاعت کے بغیر آنا چاہے گا براہ راست تو نہ بخشوں گا۔ اور محبوب یہ بھی بتا دوں کہ وہ ظالم اور بدبخت اور تجھ سے جلنے والے جو تیری شفاعت کا انکار کر کے، تیری سفارش کا منکر ہو کر، تجھ سے تکبر کر کے، تجھ سے منہ موڑ کر
اور تجھ سے گردن پھیر کر میری طرف آنا چاہیں، اور اگر ان کے لیے تو نے اپنی قلبی رحمت اور طبی شفقت کی وجہ سے ان کی سفارش کر دی تھی تو میں پھر بھی ان کو نہ بخشوں گا، اس لیے کہ میں ان کو مزہ چکھانا چاہتا ہوں کہ وہ غلام جو قدم قدم پر تیری نیاز مندیاں کرتے ہیں، قدم قدم پر تیری شفاعت کا صحرا لے کر میری بارگاہ میں آتے ہیں، تیری وساطت سے میرے پاس آتے ہیں، اگر ان کے سامنے میں نے تیری شفاعت اور تیری وساطت کے منکروں کو بھی بخش دیا تو تیرے اور غلاموں کا کیا حال ہوگا؟ وہ پریشان ہوں گے کہ یہ گردن پھیرتے بھی رہے، تکبر بھی کرتے رہے، حضور سے منہ بھی موڑتے رہے، لیکن پھر بھی بخشے گئے۔ محبوب اگر ایسوں کو میں نے بخش دیا تو یہ تیری بارگاہ کی عظمت کے منافی ہوگا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ محبوب جو تیری شفاعت کے منکر ہو کر براہ راست میرے پاس آتے ہیں، تیری وساطت کے بغیر میری طرف آنا چاہتے ہیں، تیری سفارش کا انکار کر کے مجھ سے بخشش مانگنا چاہتے ہیں، محبوب تو نے اپنی طبی محبت کی وجہ سے ان کی بخشش کی سفارش کر بھی دی تو ایسوں کے لیے تیرا سفارش کرنا یا نہ کرنا برابر ہوگا۔ میں تیرے دشمنوں کو کبھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ یہاں ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ دیکھیے حضور، قرآن نے کہا کہ حضور سفارش کرے بھی تو اللہ نے کہا کہ میں پھر بھی نہیں بخشوں گا۔ یہ سوچ کا ایک رخ ہے اور یہ سوچ کا ایک رخ ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اگر کسی لڑکے نے اپنی ماں کی گستاخی کی، ماں کو گالی دی، ماں کو برا بھلا کہا، بے حد بے ادبی گستاخی کی، گالیاں دی، وہ یہ کر ہی رہا تھا کہ اوپر سے اس کا باپ آ گیا۔ اس کے باپ نے دیکھا کہ یہ لڑکا اتنا جری ہو گیا، اتنا بے ادب اور گستاخ ہو گیا ہے کہ ماں کو گالی دے رہا ہے، جو جس کے قدموں میں اس کی جنت ہے اس کو گالی دے رہا ہے، تو باپ نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ جب اس نے مارنا شروع کیا تو وہ ماں جو گالیاں سن رہی تھی وہ درمیان میں آ گئی، اس نے کہا اس کو چھوڑ دے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تو ہے ہی مامتا، یہ تجھے جوتوں سے مارے گا تب بھی تو اس کی سفارش کریں، اور میں نے آج اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، میں اس کو سزا دوں گا، تو لاکھ مرتبہ اس کی سفارش کرے لیکن میں اسے مزہ چکھا کے رہوں گا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ماں کی بے ادبی کیا ہوتی ہے۔ ایمان سے کہیے اگر ماں کے کہنے پر بھی باپ اس کو نہ چھوڑے تو اس میں ماں کے کہنے کو رد کیا گیا یا ماں کی عزت کو بڑھایا گیا؟ رد کیا گیا یا بڑھایا گیا؟ کوئی یہ کہہ دے گا کہ دیکھو اس شوہر کے نزدیک اپنی بیوی کے کہنے کی اتنی قدر ہی نہیں کہ اس نے سفارش بھی کی لیکن اس کے کہنے کے باوجود اس نے نہیں چھوڑا۔ ارے نادان، کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ اس تعلق کو دیکھ، ذرا دیکھ تو صحیح کہ مارنے والا اسے مار کیوں رہا ہے؟ وہ تو مار ہی اسی بات پر رہا ہے کہ ماں کا بے ادب ہو گیا، اور جب بے ادبی کی سزا چکھانے کے لیے مار رہا ہو تو ماں کے کہنے پر چھوڑ دیا تو اس کو تو سمجھ آ جائے گی کہ کل پھر بے ادبی کروں گا، ماں سفارش کر دی گی پھر بخشا جاؤں گا، کل پھر جوتا ماروں گا، ماں سفارش کر دی گی پھر چھوٹ جاؤں گا، نہیں سزا دیتے رہوں گا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ کوئی اور خطا ہوتی تو ماں کے کہنے پر چھوڑ دیا جاتا، لیکن ماں کی بے ادبی ہوگی تو کبھی نہ چھوڑا جائے گا۔ محبوب اگر یہ صرف میرے گناہ کرتے، میری بارگاہ میں ظلم کرتے، محض میرے نافرما ہوتے اور پھر تو ان کی سفارش کرتا تو میں لاکھ مرتبہ ان کو بخش دیتا کہ میری بخشش ہے ہی تیری شفاعت کے لیے، لیکن ان کی سزا ان کا عذاب تو ہو ہی اس بات پر رہا ہے کہ یہ تجھ سے تکبر کرتے، یہ تیری بے ادبی کرتے، یہ تیری گستاخی کرتے، تیری شفاعت کے منکر اور تیری سفارش کو ضروری نہیں سمجھتے، تو میں تو سزا ہی ان کو اسی بات کا مزہ چکھانے کے لیے دے رہا ہوں، اور اب تیرے کہنے پر چھوڑ دیا تو ان کے حوصلے تو بڑھ جائیں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی مدینے کی گلیوں میں سینہ تان کر کہتا پھرے گا کہ
کہ میں نے رسول کی شفاعت کی طرف توجہ نہ کی، رسول کی بارگاہ میں نہ گیا، پھر بھی بخشا گیا، کیا بگڑ گیا میرا؟ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی ادبی سے کیا بگڑتا ہے۔ ایک طرف ادھر نہ چھوڑا اور ایک طرف اس اصول کو قرآن ہی کے پیمانے پر پرکھے تو یہ تفسیر حق ثابت ہو جاتی ہے۔ محبوب یہ تیری بے ادبی کی سزا تھی، اس لیے ان کو بخش نہیں رہا، لیکن محض میرا گناہ ہو تو پھر عالم یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ محبوب اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، کوتاہی کر بیٹھے، خطائیں کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے جانوں پر، اور بخشش کی انہیں ضرورت ہو تو کیا کرے؟ جاؤں کا پھر تیری دربار میں چلے آئے۔ یہ سورہ نساء ہے۔ گناہ کر بیٹھے، یہ حضور کی شان اسمیت کا بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح اس وجود کے ذریعے بندوں کو خدا سے ملایا جاتا ہے۔ اگر ظلم کر بیٹھے تو جاؤں کا محبوب تیرے پاس چلے آئے۔ او بھئی اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شہرگ سے بھی قریب ہے، ادھر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر بیٹھ کے بھی پکارتے تو وہ سن لیتا، مسجد میں نماز پڑھ کے بھی پکارتے تو وہ سن لیتا۔ ہر کہیں سننے والا ہے، وہ جو ہر جگہ سننے والا ہے اسے کیا پڑی کہ وہ بخشش کے لیے کہے کہ جاؤں کا وہ تیرے پاس آئے۔ قابل توجہ ہے یہ بات۔ یہ کوئی مفسر حضور کی بارگاہ میں جانے کا راہ نہیں دکھا رہا، کوئی محدث نہیں کہہ رہا، کوئی مورخ نہیں کہہ رہا، کسی فقی اور مجتہد کی بات نہیں، کسی مفکر کا دعویٰ نہیں، یہ خدا کہہ رہا ہے کہ بندو گناہ کر بیٹھو تو بخشش کے لیے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ۔ یہ بخشنے والا خود فرما رہا، جاؤ کا محبوب تیرے پاس آ جائے، اور پھر کیا کریں؟ تیرے پاس آ کر فاستغفر اللہ، تیرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگے، تیری بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگے۔ اور باری تعالیٰ پھر کیا ہو؟ جب وہ میری خدمت میں آ کر تجھ سے معافی مانگے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا محبوب جب وہ تیری بارگاہ میں آ کر تیری نیاز مندی اپنا کر اور تیرے قدموں کی میں آنے کی ضرورت کو مان کر تیرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگیں گے تو پھر میں تیرے ہونٹوں کی طرف دیکھوں گا، پھر میں تیرے لبوں کو دیکھوں گا، محبوب تیرے چہرے کو تکوں گا۔ باری تعالیٰ کیوں؟ ماجرا تو اس کا ہے، مجھے کیوں؟ اس لیے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، دیکھوں گا کہ اس نے تو معافی مانگ لی، اب تیرے ہونٹ ہلتے ہیں یہ نہیں شفاعت کے لیے، تیری طرف دیکھوں گا، پھر رسول کے لب بھی ہل جائیں، محبوب تو بھی دو لفظ کہہ دے اس کی سفارش میں، اللہ اکبر۔ سن لو خدا کی ذات کسی سفارش کی محتاج نہیں ہے، بخشنے کے لیے شفاعت کی محتاج بھی نہیں ہے، کسی شرط و قید کی محتاج نہیں ہے۔ دوستو مزہ تو یہی ہے جو کسی شے کا محتاج نہیں وہ پابندیاں عائد کر رہا ہے، وہی شرطیں لگا رہا ہے، جو ہر شرط سے پاک ہے وہ شرط لگا رہا ہے کہ تب بخشوں گا کہ تیرے قدموں میں آ جائے۔ رشتہ پہلے تجھ سے جوڑے، نسبت تجھ سے قائم کرے، پھر مجھے پکارے، مجھ سے معافی مانگے۔ تو محبوب باری تعالیٰ کیا یہ کافی ہے؟ نہیں محبوب، ابھی ایک اور شرط باقی، اور وہ یہ کہ تو بھی دو کلمے ان کی سفارش میں کہہ دے۔ بخش تو خدا کی ذات پھر بھی سکتی تھی، لیکن نہ بخشا حضور کی سفارش کے بغیر۔ کیوں؟ تاکہ بخشش مانگنے والے کو اور بخشے جانے والے کو یہ خبر ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ بخشش ملی تو مصطفیٰ کی سفارش سے ملی۔ یہ یقین دلانا مقصود ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر،
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ نکتہ سمجھایا جا رہا ہے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، محبوب پھر ہونٹ ہلا کر دو لفظ تو بھی ان کی سفارش میں کہتے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی پیار بھری بات ہے، ارے کتنی محبت کی بات ہے۔ ذرا دیکھو تو اس کی محبت کا عالم تو دیکھو کہ وہ محبوب کے لبوں کو ہلنا دیکھنا چاہتا ہے۔ محبوب میں کسی شے کا محتاج نہیں، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تو بھی دو لفظ اس کی سفارش میں کہہ دے، تاکہ اسے پتا چل جائے کہ حضور نے سفارش کی تو میری بخشش ہوئی۔ کیوں کہ ادھر میں قسم جو کھا چکا ہوں کہ تیری سفارش کوئی نہ لے گا تو اپنی عزت کی قسم نہ بخشوں گا، ادھر قسم جو کھا چکا ہوں، اس لیے شرط لگائی ہے کہ تو سفارش کے دو لفظ کہہ دے۔ اور باری تعالیٰ اگر میں نے بھی سفارش کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر تو نے بھی سفارش کے دو بول بول دیے تو محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم میں اس کو بخش کر رہوں گا۔ وہ بخشش کے بغیر جا ہی نہیں سکتا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، وہ شخص اللہ کو پا لے گا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر، یعنی آیا تو بخشش لینے تھا، توبہ کرنے تھا، لیکن چونکہ تو نے سفارش کی، توبہ بھی قبول کروں گا اور اضافی رحمت کی خیرات دے کر بھی روانہ کروں گا۔ توابا رحیمہ، توبہ قبول بھی کروں گا اور اپنے پاس سے رحمت دے کر روانہ کروں گا۔ کہ یہ توبہ قبول کرنا تو تیری بخشش اور حضور کی سفارش کا نتیجہ ہے، لیکن تیری ادا اتنی پسند آئی کہ لے رحمت کی خیرات دی۔ تو یہ جو حضور کی ذات وساطت کا کی بنیاد ہے، توسل کی بنیاد ہے، اور شان اس نیت کی علمبردار ہے کہ بندوں کو خدا سے جوڑتی ہے، بندوں کو خدا سے ملاتی۔ تو حضور کا یہ کام، یعنی نبوت کے پیکر کا یہ کام، صرف حضور کی حیات ظاہری میں ہی نہ تھا، بلکہ جب تک حضور کی نبوت قائم ہے تب تک وساطت کا یہ نظام قائم۔ ایک بدو عرابی ان پڑھ اس شخص نے سنا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ گناہگار اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لے اور حضور سفارش کر دے تو خدا بخش دیتا۔ اس سے کچھ گناہ ہوئے تھے، یہ امید لے کر آیت کو سن کر بھاگا بھاگا مدینہ چلا آیا، مدینے والے کے پاس چلا آیا۔ جب وہاں آ کے پہنچا تو اسے پتا چلا کہ حضور تو وصال فرما چکے، اس کو پہلے خبر نہ تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسے پتا چلا کہ حضور وصال فرما چکے، اس نے لوگوں سے کہا اچھا پھر مجھے حضور کی قبر ہی دکھا۔ حضور کے مزار انور پر لایا گیا، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر وہ شخص رو دیا اور اپنی مایوسی کا اظہار کر کے کہنے لگا میرے آقا میں تو قرآن کی سورہ نساء کی یہ آیت سن کر آپ کے پاس آیا تھا، گناہگار تھا، بخشش کے لیے سفارش کرانے آیا تھا، لیکن یہ میری بدنصیبی اور بدبختی کہ حضور وصال فرما گئے، اب اسی بوجھ کو لے کر مایوس واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لوٹ گیا، ابھی رستے میں جا ہی رہا تھا کہ حضور کے مزار پاک کے نزدیک ایک اللہ کا ولی لیٹا ہوا تھا۔ اسی وقت خواب میں حضور تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میرے بندے، میرے غلام، اٹھ اور جا اس اعرابی کو خوشخبری سنا کہ میرے در سے واپس نہ جا، اللہ نے تجھے بخش دیا۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ حضور کے توسط سے بخشتا ہے تو اللہ کی عادت کبھی بدلا نہیں کرتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سورہ فتح کہ لوگوں اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کی عادت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ اگر 1400 سال پہلے حضور کی حیات ظاہری میں حضور بندوں کو رب سے ملاتے تھے
تو آج حضور گنبد خضرا کے مکی ہو کر اپنی روحانی توجہ سے بھی بندوں کو خدا سے ملا رہے ہیں، اور آج بھی بخشش کی خیرات وہاں سے لے کر دنیا میں بانٹ رہے ہیں۔ یہ بسم اللہ کی تفسیر تھی کہ حرف نے یہ کام کیا کہ بندوں کو اسم سے جوڑ دیا، اور اسم کی شان اللہ کی مخلوق میں رسول پاک کو نصیب ہوئی۔ حاضرین محترم، آئندہ درس جو ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ لفظ اسم کے بقیہ معانی اور پھر اس کے بعد لفظ اللہ کے معانی اور مطالب کی طرف آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ واللہ الذی لا الہ